تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعدیب کے لیے، یعنی انہیں سبق دینے کے لیے اور انہیں رب کائنات نے سمجھانے کے لیے یہاں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے جہاد کیا، فما وهنوا، تو انہوں نے ہمت نہ ہاری، لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو انہیں مشکلات پہنچیں ان پر، وما ضعفوا، نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے ہار مانی، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار سے جہاد کرنے میں مصیبت کا شکار ہوئے، تکلیف کا شکار ہوئے، کہ کافروں نے تمہارے بہت سو کو شہید کر دیا، تمہارے بہت سو کو زخمی کیا، کچھ گرفتار بھی ہوئے، تو یہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی نبی کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرنے والوں پر اس قسم کی کوئی مشکل آئی، اور انہیں گزشتہ اقوام کی اور گزشتہ انبیاء کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے یہ ہمت بندھائی جا رہی ہے اور یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ تو گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی ہو چکا کہ ان کے ساتھ مل کر جن ان کے امتیوں نے کفار کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی شہید ہوئے، قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ کمزور نہیں ہوئے، انہوں نے پیٹھ نہیں پھیری، وہ تھکے نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے رہے، ہزارہ قربانیوں کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جس طرح ان مشکلات پر صبر کیا، اگر تم بھی اللہ کی راہ میں آنے والی ان مشکلات پر صبر کرو تو اب واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہے کہ کسی بھی قوم کی ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، کوئی قوم اگر مشکل حالات میں حوصلہ پانا چاہتی ہو تو وہ اپنے تاریخ کے سنہرے دور کو یاد کرے، یعنی اس وقت کو یاد کرے اور گزشتہ اپنی تاریخ کو یاد کرے کہ جب ان کے آباء و اجداد یا ان کی قوم نے اپنے پرانے زمانے میں اپنے دور میں مشکلات پر قابو پا کر اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ان حالات میں جن کا وہ شکار ہے ان سے نکل اسی لیے نہیں پاتا کہ مسلمان کی نظر کسی بھی طور پر اپنی تاریخ پر نہیں ہے، مسلمان اپنی تاریخ سے بیگانہ ہے، اپنی تاریخ سے واقف نہیں۔ اگر مسلمان اپنی تاریخ سے واقف ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ جن حالات کا آج وہ شکار ہے ایسے کئی گنا اس سے بھی بڑھ کر خطرناک حالات گزشتہ زمانے میں مسلمانوں پر گزر چکے ہیں، اور اس سے سبق ملتا کہ وہ ان حالات سے گزشتہ دور میں مسلمان کس طرح نکلے ہیں، تو آج کا مسلمان بھی کوشش کرتا کہ اسی انداز کو اپنا کر وہ ان مشکل حالات سے خود کو نکالیں۔ آج ہم جہاں بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں ان حالات سے نکلنے کی کوشش کا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں نہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں ان حالات سے باہر آنے کا بھی جذبہ ہوتا تو پوری امت مسلمہ اپنی تاریخ سے وابستہ ہوتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان صحابہ کو کہ جنہوں نے میدان جہاد میں اس وقت کمزوری کا مظاہرہ کیا اور اس وقت ان سے کمزوری ظاہر ہوئی کہ جب انہوں نے حضور کی شہادت کی خبر سنی، کیونکہ اس سے بڑھ کر کائنات کا کوئی غم نہیں تھا کہ حضور شہید ہو جائیں۔ جب انہوں نے حضور کی شہادت کی خبر سنی تو یقیناً یہ اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ حیران اور بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ہم تو حضور کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، اب حضور کی شہادت ہو گئی تو پھر ہماری تو ساری کی ساری زندگی اکادت ہو گئی اور ہمارا دین کا بدلنا یہ سب فضول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی جانب گزشتہ واقعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حوصلہ افزائی فرمائی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ معاملات صرف تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ گزشتہ امتوں کے ساتھ بھی ہوئے۔ ان میں سے بعض انبیاء میدان جہاد میں شہید بھی ہوئے، لیکن ان کے ساتھ جو جہاد کر رہے تھے وہ کسی بھی طور پر واپس نہیں پلٹے،
وہ اس وقت بھی میدان جہاد میں ثابت قدم رہے کہ جب ان کے انبیاء حقیقتاً شہید کر دیے گئے۔ تمہارے تو نبی کی شہادت کی صرف خبر پھیلی ہے، حقیقتاً شہید نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک اصول بھی یہاں ہمیں عطا فرمایا کہ دین کی راہ میں چلتے ہوئے اور دین کا کام کرتے ہوئے 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس اللہ کی راہ میں کبھی بھی کسی مشکل میں پڑیں تو ہمیں کسی بھی طور پر کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ مشکل میں مبتلا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور مشکل سے نکالنے والی ذات بھی اسی رب کی ہے۔ جس طرح اس نے مشکل میں ڈالا، اسی طرح وہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی قوت اگر اللہ نہ چاہے، اس کے خلاف آ کر دنیا کی کوئی بھی قوت ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کسی مشکل سے نکال نہیں سکتی، کیونکہ سب کا سب مشکلوں میں ڈالنا، آزمانا، یہ تمام تر چیزیں اللہ رب کائنات کے دست قدرت میں ہیں۔ تو ہمیں یہاں یہ واضح سبق ہے ہمارے لیے کہ کسی بھی طور پر کسی بھی مشکل میں گرفتار ہونے کے بعد کم از کم اپنے دین کو برا نہ سمجھیں، اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنی تعلیمات کو، اپنے نبی اور اپنے خدا کو کسی بھی طور پر غلط نہ سمجھیں، اپنی تقدیر کو برا نہ کہیں، کیونکہ یہ سب کا سب اللہ رب کائنات سے وابستہ ہے۔ رب کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے، اس کے فیصلے کے برخلاف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں ایک تو کسی بھی طور پر ہمت نہیں ہارنی، اور دوسرا یہ کہ وما ضعفوا، کہ اللہ نے دوسری خصوصیت یہ ذکر فرمائی کہ وہ کمزور نہیں ہوئے۔ ہمت نہ ہارنا اور کمزور نہ ہونا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمت ہارنے سے مراد یہ ہے کہ انسان طاقت تو اپنے آپ میں محسوس کرے، انسان تیار تو بھرپور ہو، لیکن اس میں یہ ہمت نہ ہو کہ وہ کسی طور پر کسی مشکل کا یا دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اور کمزور ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار ہی نہ کرے۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کمزور بھی نہ ہوں، یعنی مشکلات سے ہم نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھیں، اور تیار رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم ہمت بھی کریں کہ ہم اللہ کی تعلیمات کے ذریعے ان مشکلات سے نکلیں۔ تیسری جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ وما استکانوا، کہ وہ تھکے نہیں۔ گویا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے تھکن بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تھکن سے مراد وہ جسمانی تھکاوٹ نہیں، تھکن سے مراد اعصابی اور ذہنی تھکاوٹ ہے کہ بسا اوقات انسان محنت کرتے 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 جب اسے ثمرہ نہیں ملتا، پھل نہیں ملتا، تو وہ اعصابی طور پر، ذہنی طور پر تھک جاتا ہے اور وہ اس راستے کو بدلنے کی سوچتا ہے۔ تو اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ یہ 3 چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئیں، رب فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، ایسے صبر کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان قولہم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا، یعنی وہ جو انبیاء کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرتے، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے اور پھر ان مصیبتوں پر صبر کرتے، جنہیں اللہ نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم ان صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی بات بھی نقل کی کہ وہ ایسی مشکلات میں کہتے کیا تھے، یعنی ان کی زبان پر جملے کیا ہوتے تھے، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنی زبانوں پر ایسے مشکل اوقات میں یہی جملے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان قولہم الا، ان کی بات صرف یہی ہوتی تھی کہ ان قالوا ربنا، کہ وہ کہتے اے ہمارے رب اغفر لنا، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں پروردگار انہیں معاف فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اس پوری کی پوری دعا میں جو ابتدائی جملے ہیں یہ بڑے قابل غور ہیں۔ وہ اس طور پر کہ آج کا کوئی بھی مسلمان اپنے اوپر آنے والی کسی بھی مصیبت کو تقدیر پہ ڈال دیتا ہے، اور تقدیر کا کھیل کہہ کر یا تقدیر کو شکوہ دے کر یا تقدیر کو الزام دے کر اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ثابت کرتا ہے۔ یہاں اس آیت سے واضح ہے کہ گزشتہ اقوام میں جو اللہ کے محبوب لوگ تھے ان کا طرز عمل کیا تھا،
اور وہ طرز عمل اور وہ جملے اتنے پسندیدہ تھے کہ اللہ نے انہیں قرآن میں نازل کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق بنا دیے۔ وہ اتنے پسندیدہ جملے تھے۔ وہ جملے کیا تھے کہ ان میں سب سے پہلی چیز تھی اپنے گناہوں کا اعتراف۔ گویا کہ کسی مشکل میں پڑے ہیں تو رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور یہ مانیں کہ اے پروردگار، یہ جس مشکل میں ہم پڑے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پھر واسرافنا فی امرنا، کاموں میں زیادتی کا ہو جانا، یعنی کسی کام میں کوئی اتنا آگے بڑھ جانا کہ جتنا آگے بڑھنے سے اللہ نے روکا، اللہ تعالیٰ کی حد سے آگے بڑھ جانا۔ تو یہاں اس چیز کا اعتراف ہے کہ یہ بھی ہماری خطا ہے کہ پروردگار ہم سے کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو ہماری اس کمی و زیادتی کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ سے دعا کرنا کہ وہ ثبت اقدامنا، اگر ثابت قدم رہے اس وقت تک تو کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دینا کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں، یہ ہمارا کمال ہے کہ اتنی مشکلوں کے بعد بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے کہ اتنی ایسے خراب دور میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے کہ ایسے خراب دور میں بھی اتنے مہنگے ہونے کے باوجود بھی ہم حج کر لیتے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے کہ ایسے دور میں بھی ہم سچ بولتے ہیں یا دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کریڈٹ اللہ کے محبوب بندے کبھی نہیں دیتے، وہ اللہ کی ذات کو دیتے ہیں اور اللہ کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ثبت اقدامنا، پروردگار اب تک ثابت قدم ہے تو یہ تیرا کمال ہے اور آگے بھی ہمیں اسی طرح ثابت قدم رکھ۔ پھر فرمایا کہ ان کا آخری جملہ ہوتا تھا کہ جب وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے، اگرچہ گناہ ان کا ہو یا نہ ہو، ان سے خطا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے سامنے اپنی جب کمزوری کا اظہار کرتے اور اپنی ثابت قدمی کو اللہ کی جانب منسوب کرتے اور پھر آخر میں دعا کرتے کہ وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب کافروں پر ہماری مدد فرما، تو رب پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ایسے جملوں کے بعد فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کا ثواب بھی دیتا ہے، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہترین اجر دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ پھر صرف دنیا میں انہوں نے یہ دعا کی تو ہم دنیا میں ہی انہیں کامیابی عطا کر دیں، دنیا میں ان کی مدد کر دیں، بلکہ دنیا میں تو ہم کرتے ہی ہیں ان کی مدد، لیکن ان کے ان جذبات کی وجہ سے، ان کے ان جملوں کی وجہ سے ہم آخرت میں بھی انہیں بہترین اجر انہیں عطا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب دنیا میں اللہ کی طرف سے ثواب اور آخرت میں اللہ کی طرف سے ثواب سے کیا مراد ہے؟ تو یہ واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کے ثواب کی سے جو مراد ہے وہ دنیا میں کامیابی کا حصول، دنیا میں عزتیں، دنیا میں قوم کافر پر غلبے کا حصول، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ثواب کے طور پر عطا کرتا ہے، اور آخرت کے ثواب سے ایک ہی چیز مراد ہے اور وہ جنت ہے، کیونکہ جنت سے بڑھ کر آخرت میں کوئی بھی چیز اللہ کے ثواب سے بڑھ کر نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا دیدار بھی اگر ہونا ہے تو وہ بھی جنت میں ہونا ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ہے تو جنت میں ہے، تو یہ تمام نعمتیں جنت میں ہیں۔ تو اسی لیے من جملہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آخرت کا سوال کیا جائے تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ پروردگار ہماری آخرت اچھی فرما، یعنی ہمیں آخرت میں جنت عطا فرما۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم کفار کے پاس چلے جائیں، حضور تو شہید ہو چکے، ہم کفار کے پاس چلے جائیں، ابو سفیان کے پاس جائیں، ابو سفیان سے جا کے ہم امان مانگ لیں کہ وہ ہمیں قتل نہ کریں، ہماری جان بخشی کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ بڑا آسان کام سمجھا ہوا ہے کہ تم کافروں کے پاس جاؤ گے، امان مانگو گے اور وہ تمہیں امان دے بھی دیں گے۔ فرمایا کہ ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کفار کے پیچھے چلے، یردوکم علی اعقابکم، وہ الٹے قدموں تمہیں پھیر دیں گے، یعنی تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ واضح ہے، چاہے وہ اس وقت کے صحابہ کرام سے اللہ کا خطاب ہو، صحابہ سے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر تم کفار کو راضی کرنا چاہو گے تو کافر کبھی بھی تمہارے اس دین پر ہوتے ہوئے راضی نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اسلام کے طور پر، مسلمان کے طور پر تمہیں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ تمہیں مسلمان سمجھ کے نقصان دے گا، الا یہ کہ اسے راضی کرنے کا ایک آخری طریقہ ہے کہ تم اپنا دین بدل کے اس کے دین پر چلے جاؤ، فتنقلبوا خاسرین ہوگا، اور اگر ایسا کیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔
تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے آیت نازل فرمائی ان کے لیے تو پیغام ہے ہی ہے، لیکن یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ جو آج کا مسلمان مصلحتوں کا شکار ہو کر یا اور کسی بھی پریشر میں آ کر کفار کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوستی کا دم بھرنا ایک الگ چیز ہے، اور کافروں کو راضی کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کسی کافر کو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا وہ ہندو ہو، دنیا میں کوئی بھی اسلام کے خلاف کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، وہ کافر کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے جب من جملہ بات کی جائے۔ تو ان کفار کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم مسلمان ہیں، جب تک ہم کلمہ نہیں چھوڑتے نہ کوئی عیسائی ہم سے راضی ہوگا، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی ہندو۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ اگر تم ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلیں تو یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہارے ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، وہ تمہارے دین سے پھرا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اور اگر تم اپنے دین سے پھرے تو پھر کسی بھی طور پر تم فائدے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ بل اللہ مولاکم، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو تو اللہ ہے نا تمہارا مددگار، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مدد کرنے والا ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ سب مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کو ہمت دینے کے لیے کہ اپنی مشکلات میں بجائے اس کے کہ کفار کو راضی کیا جائے، اپنے رب کو راضی کیا جائے، کیونکہ رب نے نکالنا ہے نا مشکل سے۔ مدد کرنے والوں میں یقیناً دنیا میں بہت سے لوگ دکھتے ہیں، لیکن حقیقی مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب کائنات۔ اب لوگ یہ کہیں کہ ہم یہاں دنیا میں بستے ہیں، اور یہاں دنیا میں بستے ہوئے ہم جن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان حالات میں پھنسنے کے بعد آج اللہ کی مدد ہمارے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ آج تو بظاہر IMF کے مقروض ہیں یا اور کسی ملک کے مقروض ہیں، تو ان سے مدد مانگنی پڑے گی کہ جب تک کہ وہ مدد کر کے ہمارے قرضے یا تو معاف نہ کریں یا مزید قرضے نہ دیں، تب تک ہم ان حالات سے نکل نہیں سکتے۔ اس میں اللہ سے کیا مدد مانگیں؟ تو یاد رکھیں کہ میدان بدر کو یاد کریں کہ جس وقت سامنے 1000 کفار اور ادھر 313 لوگ تھے، بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کو کامیاب کرتی۔ 1000 افراد کے لیے 313 کو گھیر کر ختم کر ڈالنا بہت آسان تھا، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آئی؟ ایسے آئی کہ جو مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، کہ آسمان سے فرشتے اتارے گئے کہ جنہوں نے آ کے ان 1000 سے مقابلہ کیا۔ تو لازمی نہیں کہ آسمان سے فرشتے ہمارے لیے اتریں، لازمی نہیں کہ آسمان سے کوئی آندھی طوفان ہمارے لیے چلائی جائے۔ وہ اللہ ہے، وہ جس طرح رب ہے، وہ جس طرح سمجھے گا، جس طرح ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ مدد نازل کرے گا۔ وہ کسی بھی صورت میں مدد نازل کر سکتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کے بہت سے ممالک کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے سعودی عربیہ کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا کہ تیل کے آنے سے پہلے، تیل کے نکلنے سے پہلے وہاں کیا کچھ حالات نہیں تھے، کہ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے تک جب تیل نہیں نکلا تھا تو آپ علیہ رحمہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی شخص حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جائے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے اپنے علاقے سے تحفے لے کر جائے تاکہ وہاں کے لوگوں میں تقسیم کرے اور حضور خوش ہوں۔ تو یہ اس وقت کے حالات تھے جب تک تیل نہیں نکلا تھا، اور آج ہم قرضے اور بھیک لینے کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ملک کی کایا کسی بھی طور پر پلٹ دیتا ہے، رب کائنات کسی کو بھی کسی بھی ذریعے سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ کہ ہم ان آیات کو اپنے سامنے رکھیں، بجائے اس کے کہ ہمارے دلوں میں یہ جذبے پیدا ہوں اور ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں کہ جو کفار کو راضی کرنے کے پیچھے چلیں، جو یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو یا اور دنیا کے اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو راضی کرنے کے پیچھے چلیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں یا ایسے لوگوں کی اتباع و پیروی کریں یا ایسے لوگوں سے محبت قدم بھریں کہ جو ہمیں کافر بنا کے چھوڑیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں نہ چلیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کو راضی اگر کر دیا گیا، خدا اور اس کا رسول راضی ہوا، تو یہ جن حالات میں آج ہم ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل اس سے بڑے اور بڑے برے حالات میں تھے کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ سورہ بقرہ میں ابتدائی دروس میں وہ پورے واقعات سماعت کر چکے ہیں کہ کس طرح ان پر
فرعون مسلط تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا، 1 سال قتل کرتا، 1 سال چھوڑ دیتا۔ اب وہ جس سال چھوڑ دیتا اس سال حضرت ہارون کی ولادت ہوئی، جس سال قتل کر دیتا اس سال حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈالا اور یوں موسیٰ علیہ السلام زندہ رہ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بطور پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں، اور وہی بنی اسرائیل کے جن کو پہلے کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا، وہی بنو اسرائیل بعد میں پوری کی پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پوری دنیا میں حکومت کرنے والی قوم بن گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے انعام تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں ڈال دیں گے الرعب، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، بما اشرکوا باللہ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کہ جن کی معبود ہونے پر یا اللہ کے شریک ہونے پر اللہ نے کسی قسم کی کوئی دلیل یا رب کائنات نے کسی قسم کا کوئی اشارہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو واحد قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو بالکل اکیلا قرار دیتا ہے کہ ہمارا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر اور برابر نہیں۔ اب جو قوم اللہ کے احکام کے خلاف جا کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیں گے۔ یہ رعب ڈالنے کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کی حالت اتنی نازک ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے سے خون بہنے لگا، حضور اکرم علیہ السلام کے رخسار مبارک پر زخم آیا، آپ علیہ السلام کے لب مبارک پر زخم آیا۔ اس وقت مسلمانوں میں سے 12 یا 14 افراد ایسے تھے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی آگے پیچھے ہو چکے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رعب کافروں کے دل میں ڈالا کہ اگر کفار چاہتے تو مدینے پہ حملہ کر کے پوری کی پوری مدینے کی آبادی کو تہس نہس کر دیتے، کیونکہ احد سے مدینہ کوئی اتنا بھی فاصلہ نہیں ہے کہ احد سے مدینہ ایک دن میں نہ پہنچا جا سکے۔ اگر یہ چاہتے تو مدینے پر حملہ کر دیتے، کیونکہ مدینے کی آبادی کے جتنے مرد تھے وہ تو سارے احد میں تھے۔ اس وقت مدینے کی آبادی کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی الگ سے فوج یا کوئی الگ سے لوگ موجود نہ تھے کہ جو مدینہ طیبہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی حالت نازک ہو چکی تھی، تو اس کے بعد اگلا ٹارگٹ یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان یہاں اپنی حالت میں ہے تو مدینے پہ چڑھائی کر دی جائے اور مدینے پہ حملہ کر کے اسلام کا نام و نشانی ختم کر دیا جائے۔ بڑا آسان تھا، یہاں تک کہ حضور کو بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں بھی یہ خطرہ موجود تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب کفار واپس پلٹنے لگے غزوہ احد سے تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ کفار کس طرف جا رہے ہیں، یہ کہیں مدینے پہ حملہ کرنے تو نہیں جا رہے۔ اور فرمایا کہ 2 نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر یہ کفار اونٹوں پہ سوار ہوں اور گھوڑے انہوں نے ساتھ لیے ہوئے ہوں تو سمجھ لینا کہ یہ مکہ جا رہے ہیں، اور اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہوں اور اونٹ انہوں نے ساتھ لیے ہوئے ہوں تو سمجھ لینا کہ یہ پھر مدینے پہ حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ گھوڑوں پہ چڑھنے کی علامت یہ ہے کہ کسی جگہ حملے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ دونوں نشانیاں بتا کر ان کے پیچھے کفار کے پیچھے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے اونٹوں پہ سوار ہیں اور گھوڑے انہوں نے ساتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر کہ ان کا رخ مدینے کی طرف نہیں ہے بلکہ مکہ جا رہے ہیں، کہ اس وقت اگر یہ لوگ مدینے پہ حملہ کرتے تو مدینے کی حفاظت کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ وہ رعب تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ بظاہر بڑی کامیابی حاصل کر چکے تھے کہ حضور کو زخمی کر دینا، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے سے لہو کا بہہ جانا، تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی ان کے لیے کہ حضور تک ان کا کوئی ہتھیار پہنچ جائے۔ یہ اسی پر ہی اگر خوش ہو کر مدینے پہ حملہ کر دیتے اسی زون میں تو مدینے میں کسی بھی طور پر حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ اللہ کی جانب سے رعب ڈالا گیا تھا کہ ان کے دماغ میں یہ خیال آیا ہی نہیں کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں، اور وہ مسلمانوں کو بس اتنی تکلیف دے کر بھی انہوں نے سمجھا کہ بس اتنا کافی ہو گیا اور وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ یہاں تک کہ وہ جتنے کفار تھے
اگر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو 13 یا 14 ہی افراد تھے، وہ وہیں اسی موقع پر ان 13 یا 14 افراد کو ہی گھیر کر حضور کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کون تھا صحابہ میں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کر پاتا کہ وہاں 3000 کے لشکر اور یہاں محض 12 یا 14 افراد؟ یہ اللہ کی جانب سے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں بٹھا دیا گیا تھا کہ وہ یہ کوشش ہی نہ کر سکے کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کریں یا مدینہ طیبہ پر حملہ کریں۔ اس کی واضح مثال گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جانے والا وہ واقعہ ہے کہ جس میں ایک شخص کو نبی کریم علیہ السلام نے صرف نیزہ اٹھا کر مارا اور اس کے صرف گردن پر خراش آئی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ لوگوں خدا کی قسم میں مرنے والا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہلکی سی خراش ہے، اس سے تمہیں کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، تو وہ تو اگر صرف مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، یہ تو پھر بھی زخم لگ گیا۔ یہ مسلمانوں کا رعب تھا ان کے دلوں پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جب خدا راضی ہوتا ہے تو مسلمانوں کا رعب بیٹھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی گارڈز وغیرہ نہیں رہے، آپ کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ایک درہ ہاتھ میں لے کر یا عصا ہاتھ میں لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے خلیفہ بننے کے بعد، اور جہاں دل چاہتا جہاں تھکاوٹ محسوس کرتے وہیں پر اپنے عصا کو ہی سرہانے رکھ کر آپ سو جایا کرتے، کسی درخت کے نیچے، کسی چٹان پر، آپ کسی قسم کی کوئی پروٹوکول کی پرواہ نہیں فرماتے تھے۔ لیکن وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب کسریٰ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا جاتا تو کسریٰ کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ کسریٰ یعنی اس وقت کے فارس کا ایک سپر پاور کا بادشاہ، جب اس کے سامنے حضرت عمر کا نام لیا جاتا تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے۔ قیصر کے جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے حضرت عمر کا نام لیا جاتا تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے۔ وجہ کوئی پیچھے کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی پیچھے کسی قسم کا پروٹوکول نہیں تھا، کوئی گارڈز نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ نے ان کا رعب کفار کے دلوں میں اتنا ڈال رکھا تھا کہ محض نام سن کر جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ یہ محض ایمان کا رعب تھا کہ مسلمان جب صرف اپنے رب کو راضی کرتا ہے نا تو پوری قوم ان سے دہشت کھاتی ہے، پوری کی پوری دنیا پھر ان سے دہشت زدہ ہوتی ہے۔ ہم کبھی جرأت نہیں کر پاتے کہ وہ ان کے پانی کو روکے یا ان کے پانی ان کے دریاؤں میں مزید پانی چھوڑ کے سیلاب ان کے ملک میں لے آئے۔ یہ کبھی کوئی قوم جرأت نہ کرتی۔ اگر مسلمان اپنے رب کو راضی کرتا، ان کا رعب ہی اتنا ہوتا۔ یہ آج کے مسلمان کا رعب نہیں ہے۔ آج مسلمان ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں لیکن رعب نہیں۔ اس وقت مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن ان کا رعب کفار کے دلوں پر اتنا تھا کہ دنیا کی 2 سپر پاورز مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکروں نے تہس نہس کر دی تھی۔ 2 سپر پاورز۔ آج سپر پاور تو دور کی بات ہے، کوئی چھوٹا سے چھوٹا ملک بھی ہمیں آنکھیں دکھائے کھڑا ہے اور ہم کسی سے مقابلے کی جرأت نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دلوں میں کسی بھی طور پر ہمارے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش نہیں رہی۔ اور جب ہمارے دلوں سے یہ خواہش مٹ گئی، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک وہ بیج ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رعب کے پودے کو پیدا فرماتا ہے، یہ وہ بیج ہے۔ اگر رب کی رضا نہ ہو تو سوچیں کہ جب بیج ہی نہیں ہوگا تو اس سے جڑیں اور تنا کیسے نکلے گا۔ یہ بیج اگر ہمارے درمیان بو دیا جائے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہمارے ہر کام میں مقصد یہ ہو کہ خدا ہم سے راضی ہو، تو پھر یاد رکھیں کہ پھر اس بیج سے جو جڑیں نکلیں گی وہ رعبدار ہوں گی، اور پھر اس سے جو تنے اور جو پھل ہوں گے وہ دنیا میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَبِئْسَ مَثْوَى النَّارِ، ایسے مشرکوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالمین کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 تک کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی